الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے جارے آرم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت بلی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم حضرات محترم سامعین سی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ اور مل کر کے تمام حضرات باور سے بلند عقیدت و محبتوں کے ساتھ اپنے آقا مولا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمانے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ آپ ارشاد فرماتے امام اہل سنت کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور ایک دوسرے شاعر نے اپنے کلام کے اندر بڑا ایک نفت اللہ کلام ارشاد فرمایا کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، انہوں نے کہا کہ جو میرا آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے پھر گئے، واپس آ گئے، لوٹ گئے، عقیدتیں ختم کر لی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، اور ہمیں کیا تم چلو خدا ہی کو مانو، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ ارشاد فرماتے کہ میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا خدا کو چھوڑنا ہے، اور حضور کو ماننا رب کو ماننا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ، جو رتبہ، جو شان، جو عزتیں، جو عظمتیں عطا فرمائی، اور آپ کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، اس کا ایک ایک لمحہ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ کا درجہ رکھتا ہے، ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے۔
ایک اتباع اور ایک آپ کی فرما برداری کا درجہ اور رتبہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کی زندگی، آپ کے کریکٹر، آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں، آپ کی مبارک جیونی کو کوئی اپنائے تو میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا درس دیا ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جو صرف خاص عرب والوں کے لیے نہیں، جو صرف آپ کے فتح کیے جانے والے ملکوں کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے ایک عالمگیر دستور عطا فرمایا ہے پورے عالم کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نمونہ دیا ہے، آپ نے ایک زندگی گزارنے کا ایک طرز دیا ہے، سلیقہ دیا ہے، ایک ڈھنگ دیا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے۔ میرا آقا مولا کی مبارک زندگی اگر مکہ شریف کی دیکھی جائے تو بھی لاجواب، اور حضور مکہ سے یہاں مدینہ شریف ہجرت فرما کر کے آئے اور تقریباً آپ نے یہاں 10 سال گزارے ہیں، وہ بھی بڑے لاجواب۔ میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک اگر مکی زندگی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں تو حضور کو اپنے اس شہر مکہ سے، اپنے اس وطن عزیز سے کس قدر پیار، کس قدر آپ کو محبت، کس قدر آپ کو لگاؤ، کس قدر آپ کی مبارک رگ رگ کے اندر اس کی محبت بسی ہوئی تھی۔ آج اصل ہوتا کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنی ملک کی محبت کو جو ہے پروف کرنا پڑتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بالکل مت کرو، بالکل پروف مت کریے۔ یہ ہوتے کون ہیں کہ جن کے سامنے ہم محبت، اپنے وطن کی محبت پروف کریں؟ خود ہمیں تو ان کی وطن کی محبت پر شک ہے جو لوگ ہم سے پروف مانگتے ہیں۔ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں خود ان کی وطن کی محبت کے اوپر ڈاؤٹ اور شک ہے کہ جو بار بار اس طریقے کا سوال لاتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بالکل پروف مت کریے۔ الحمدللہ ہم نے جو اسلام اپنایا ہے یہ اس بات کے لیے کافی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ میں اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک مکی زندگی کا تھوڑا آپ کے سامنے ایک نظارہ پیش کر دوں کہ ہم نے جس اسلام کو فالو کیا ہے، ہم نے جس نبی کو مانا ہے، جس نبی کے طور طریقے ہم اپنانے کا اور آپ کے محبت کے دعوے دار ہیں، ان کی زندگی بس اتنی آپ کے مبارک زندگی کی ایک جھلک ہمارے لیے کافی ہے کہ جس ملک میں رہیں اس سے پیار اور محبت کیسے کیا جانا چاہیے۔ میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما رہے تھے اور آپ کو یہاں سے نکالا گیا تھا، آپ کو مجبور کیا گیا تھا یہاں سے ہجرت کرنے پر، تو اس وقت جب آپ تشریف فرما لے جا رہے تھے یہاں سے، تو اس وقت صحابہ پاک فرماتے کہ حضور جب نکل رہے تھے تو مکہ شریف سے باہر آ کر کے آپ نے اپنا چہرہ مبارک مکہ شریف کی طرف کیا۔ حدیث شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں، میرا آقا نے ارشاد فرمایا واللہ انک لحب الارض واحب الی ولولا اخرجونی قومی ما خرجت منک۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ مکہ شہر، خدا کی قسم پوری دنیا میں سب سے زیادہ تو مجھے محبوب اور پیارا شہر ہے، پوری دنیا میں تو مجھے وطن عزیز ہے، تیرے سے زیادہ میرا کسی سے لگاؤ نہیں، کسی سے پیار نہیں، کسی سے محبت نہیں، تیری مٹی سے زیادہ مجھے کوئی محبوب اور کوئی عزیز نہیں۔ خدا کی قسم رب کے یہاں بھی سب سے زیادہ تو پیارا اور مجھ مصطفیٰ کو بھی سب سے زیادہ پیارا۔ آگے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے شہر مکہ، میرے وطن عزیز، اگر میری یہ قوم میرے کو اس شہر سے تجھ سے نہیں نکالتی تو میں کبھی بھی باہر نہیں نکلتا، میں کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں جانا چاہتا، ایک لمحہ کے لیے بھی میں تیرے سے جدائی کی برداشت نہیں کر پاتا۔ لیکن رب کا حکم آ گیا، ان کی طرف سے شرارتیں، ان کی طرف سے مکاریاں، ان کی طرف سے ظلم و ستم، ان کی طرف سے اتیاچار، ان کی طرف سے ناانصافی اس حد کو گزر گئی ہے کہ رب نے میرے لیے حکم نامہ جاری فرما دیا، میرے حبیب اب مکہ شہر چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ کو اپنے قدم مبارک سے سرفراز فرمایا جائے، اب مدینہ شریف کو بھی اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں کا ایک حصہ عطا فرمایا جائے۔ تو ہمیں یہاں سے درس ملتا ہے اپنے آقا مولا کی مبارک زندگی سے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی کے ہم پیروکار ہیں، جس نبی کے ہم دین کے دعوے دار ہیں اور اس کے فالوورز ہیں، ہمارے آقا مولا نے یہ سبق دے دیا کہ جس ملک میں رہے اس سے دلی محبت کی جانی چاہیے، اس سے دلی لگاؤ ہو جانا چاہیے، اس سے اس کی محبت خون کے ایک خطرے میں بس جانی چاہیے۔ ہمارے الحمدللہ واقعی ہمارا معاملہ یہ ہے
واقعی ہمارا معاملہ یہ ہے، اگر ہماری محبت کو میدان جنگ میں تلاش کیا جائے وہاں آپ کو نظر آ جائیں گے، اگر ہماری محبت کو موجودہ سچویشن میں بارڈر پر تلاش کیا جائے وہاں بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، ہماری محبت کو اگر ملک کی خدمت کے اندر، معیشت کے اندر، ملک کے سماج کے اندر، ملک کے سانچے اور ڈھانچے کے بنانے کے اندر اگر تلاش کیا جائے تو الحمدللہ مسلمان صف اول میں نظر آئے گا۔ مسلمان کسی بھی مسئلے میں ملک اور معیشت کے لحاظ سے جو ملک کے فائدے کے لیے ہو، ملک کے کسی مفاد کے خاطر ہو، مسلمان کبھی بھی اس میں پیچھے نہ رہا ہے نہ رہ سکتا ہے، نہ رہا ہے نہ رہ سکتا ہے۔ اور آگے یہ تو مکہ شریف کی حضور کی محبت تھی جب میرا آقا مولا مکہ شریف میں تشریف فرما تھے، لیکن رب کا حکم نامہ آ گیا، میرا آقا مولا تشریف لے آتے ہیں، یہاں سے جب تشریف لے آتے ہیں مکہ مدینہ شریف میں، تو اب مدینہ شریف کی محبت آپ نے کیسے دعائیں مانگی مدینہ شریف جب آپ تشریف لائے؟ کچھ صحابہ پاک میرا آقا مولا کے دربار پاک میں حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ، مدینہ شریف ایک بالکل نیا ہمارا ہوٹل ہے، ایک بالکل نیا اجنبی ہمارے لیے شہر ہے، یا رسول اللہ مکہ کی بڑی یاد ستاتی ہے۔ حضور وہاں کے باغات، وہاں کے وہ نورانی چمکتے چمکتے پہاڑ، وہاں کی سونے جیسی مٹی، وہاں کی وہ آب و ہوا، وہاں کی فضا، وہاں کعبہ شریف کا طواف، وہاں مسجد حرام شریف کے اندر نماز نفل اور نماز فرائض ادا کرنا، آپ کی ابتدا میں وہاں نمازیں پڑھنا، یا رسول اللہ ان کی بڑی یادیں ستاتی ہیں۔ حضور کیسے رہا جائے گا، کیسے زندگی گزاری جائے گی، کیسے باقی وقت کو آپ یہاں کیسے گزارا جائے گا؟ تو میرا آقا مولا نے جب صحابہ پاک کی اپنے وطن عزیز سے بے چینی دیکھی، ان کا لگاؤ دیکھا، ان کا ادھر جھکاؤ دیکھا، ان کا اس طرف لرزنا دیکھا، تو میرا آقا مولا نے اب رب کے دربار میں دعا کے واسطے ہاتھ اٹھائے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا بمکہ او اشد منہا۔ آقا نے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مالک و مولا تو نے حکم نامہ جاری فرمایا، تیرا محبوب یہاں تشریف لے آیا ہے، اور تیرے محبوب کے غلام بھی تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق اپنا پورا وطن عزیز چھوڑ کر کے، اپنا گھر چھوڑا، بار چھوڑا، آل چھوڑی، اولاد چھوڑی، جائیداد چھوڑی، اپنے ملک کی محبت جو بے پناہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھی، الہی تیری حکم نامے کی خاطر یہاں آ گئے ہیں۔ مالک مولا اب تو مدینہ شریف کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، مدینہ کی محبت پیدا فرما، الہی مکہ جیسی محبت پیدا فرما۔ آقا نے ارشاد فرمایا او اشد منہا، مالک و مولا مکہ جیسی محبت پیدا فرما، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اس کو پیارا فرما، مکہ سے بھی زیادہ اس مدینہ شریف کو ہمارے لیے تو محبوب بنا، عزیز بنا۔ اسی لیے امام و عشق محبت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، ایسے قدموں کی برکت کے لاکھوں سلام۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا آقا مولا جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو یہ مدینہ شریف یثرب نام سے اس کو جانا جایا کرتا تھا، اور بے شمار بیماریوں کا ایک یہ مان لو کہ ایک بسیرا بنا ہوا تھا، تمام بیماریوں کا، تمام ہر برائی کا جڑ مدینہ شریف بنا ہوا تھا۔ لیکن میرا آقا مولا کے مبارک جیسے ہی قدم پڑے تو اب یہ یثرب نہیں بلکہ اس کا نام مدینہ طیبہ رکھ دیا گیا۔ اور میرا آقا مولا نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے، امام سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا من سم المدینہ بیثرب فلیستغفر اللہ الا انہا طابہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا اب جو شخص میرے یہاں تشریف لے آنے کے بعد میں مدینہ شریف کو یثرب نام سے پکارے گا، آقا ارشاد فرماتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، وہ استغفار کرے یثرب کہنے پہ۔ اس لیے کہ یثرب کا معنی آپ حضرات جانتے ہوں گے، یثرب کا معنی ہوتا ہے کہ جہاں پانی کی کمی ہو، جہاں بہت زیادہ بیماریاں ہوں، جہاں طرح طرح کی بیماریاں لوگوں کو جکڑ لیتی ہوں، ہر قسم کی جہاں برائی، ہر قسم کی جہاں آسمانی زمینی وباؤں کا بسیرا اور ڈیرا جو رہا ہے اس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اب یہ مدینہ یثرب نہیں رہا، اب مد مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے یہ مدینہ طیبہ بن گیا ہے، اب یہ مدینہ طیبہ بن گیا ہے۔ اب آگے سنیے میرا آقا مولا کی محبت مدینہ شریف سے کیسی تھی، وطن سے ہم کیسے محبت کرتے ہیں، ہم کس قدر وطن سے پیار کرتے ہیں، کیسی دیش پریمی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ سنیے سماعت کریں، وہ لوگ جو ہم سے پروف مانگتے ہیں، سپورٹ مانگتے ہیں، اس بات کا کہ صاحب آپ ہندوستانی ہیں، آپ وطن سے پیار کرتے ہیں، آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہے، ان کے لیے میسج میں دیتا ہوں کہ ہم نہ تمہارے سامنے کوئی پروف ثابت کریں گے، نہ تمہارے کہنے سے ہم کوئی اپنے وطن کی محبت کا اظہار کریں گے، بلکہ ہمیں اپنے آقا مولا کو جو مانا ہے وہی سب سے بڑا پروف ہمارے لیے کافی ہے۔
वही सबसे बड़ा हमारे लिए सबूत है। साहबा पाक फरमाते मेरा कौम वाला जब कुछ दिनों के लिए मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाया करते, हमारा हाल ये है कि हुजूर जब बाहर तशरीफ ले जाया करते, किसी काम की वजह से, किसी माशी लिहाज से या किसी मिलनी काम से, किसी जिहाद के लिए, किसी जंग के लिए हुजूर साहबा पाक के साथ बाहर तशरीफ फरमा होते, तो साहबा पाक फरमाते जब वापिस हुआ करते थे हम हुजूर के साथ में, तो जब मदीना शरीफ की तरफ लौट रहे होते, तो जैसे ही मदीना शरीफ के दरो दीवार मेरा कौमोला को नजर आने शुरू होते, वहां के ऊंचे ऊंचे टीले, चमकती रेत, वहां के बागात, वहां के मकानात, वहां की शानदार आबो हवा जब मेरा कौमोला को नजर आती, साहबा पाक फरमाते मेरा कौमोला अपनी सवारी को तेज फरमा दिया करते थे। बड़ी तेजी के साथ हुजूर अपनी मुबारक ऊंटनी को एड़ लगाया करते और उसको तेजी के साथ दौड़ाया करते, और साहबा पाक फरमाते जाके हुजूर ये क्यों क्या करते? मेरा कौम मौला को मदीना शरीफ से इस कदर प्यार था, इस कदर लगाव था, इस कदर आपको ये बताए अजीज महबूब था कि हुजूर ये चाहते कि जल्द से जल्द मदीना शरीफ के अंदर पहुंचा जाए, जितना जल्द हो सके मदीना शरीफ की धरती पर कदम रखा जाए। अल्लाह अकबर। ये भी हम वाकई हमारी भी यही कंडीशन है, हम मुसलमानों की यही सिचुएशन है कि हम अपने मुल्क से, अपने वतन से इस कदर प्यार करते हैं, इस कदर मोहब्बतें करते हैं कि अगर हमारे मुल्क को हम मुसलमानों के खून की जरूरत पड़े वो हाजिर, माल की जरूरत पड़े वो हाजिर, आन की जरूरत पड़े वो हाजिर, औलाद की जरूरत पड़े वो भी हाजिर, अगर हमारे किसी भी किस्म की जरूरत और सपोर्ट की जरूरत है तो मुसलमान की तरफ से सब कुछ हाजिर है। सब कुछ वतन अजीज की खातिर हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हमने किया भी है, हमने किया भी है। ये कोई सिर्फ हमने कहा ही नहीं, कोई दावा ही नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 65 के अंदर, 71 के अंदर, इन तमाम और जंगों के अंदर जिन जिन से भी हमने दुश्मन से मुकाबला किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ने डट करके मुकाबला किया। कभी मुसलमान ने पीठ नहीं दिखाई, बल्कि मेरा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, इस्लाम का दर्स ये है हम मुसलमानों के लिए जो हमसे सबूत मांगते हैं वो दिखाएं ऐसा जैसा सबक, वो ऐसा जैसा पाठ हमें बताएं कि क्या उनके पास भी कुछ ऐसा है। मैं बताऊं आपको हमारे पास क्या पाठ है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में अगर सूरत हाल ये हो जो मौजूदा है, तो उसके लिए मेरा मौला ने इरशाद फरमाया ला ततमन्नौ लिक़ा अल-अदुव्वी फ़इन्नकुम ला तदरून सतबलौना। इमाम सियूती ने दुर्र मंसूर के अंदर इस हदीस पाक को नकल फरमाया। इरशाद फरमाते कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि लोगों दुश्मन से लड़ाई की आरज़ू मत किया करना, दुश्मन से जंग की कभी आरज़ू और इच्छा जाहिर नहीं करनी, कभी भी लड़ने के लिए अपने जी को नहीं करना। लेकिन हाँ आका ने इरशाद फरमाया फ़इन लक़ीतुमूहुम फ़स्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आका ने इरशाद फरमाया दुश्मन से लड़ने की उम्मीद नहीं रखना, इसलिए कि तुम्हें क्या पता कि लड़ाई का पासा किधर जाने वाला है, लड़ाई किस तरफ पलट सकती है। हो सकता है कि तुम्हारी एक आजमाइश हो सकता है कि इसके जरिए से तुम्हें आजमाया जाए। आका ने इरशाद फरमाया लेकिन अब याद रखो, लेकिन जब मुकाबला हो ही गया तो अब आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया साबित कदम रहना है, डट करके मुकाबला करना है, बुज़दिली नहीं दिखानी, पीठ नहीं दिखानी, मैदान जंग नहीं छोड़ना, मोर्चा नहीं छोड़ना, फिर अपनी ना जान की फिक्र करनी, ना आल औलाद की फिक्र करनी, ना अपने माल की फिक्र करनी, ना खुद अपनी जान की परवाह करनी है, बल्कि अब डट करके खून के आखिरी कतरे तक मुकाबला करना है। आगे आका ने इरशाद फरमाया और वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और खास ऐसे वक्त में अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना, ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना है। आका इरशाद फरमाते रब का हमेशा जिक्र करना है, लेकिन खास तौर से इसी कंडीशन में। तो हमारी तो रब से यही दुआ है कि मालिक व मौला ऐसी सूरत हाल पैदा होने से पहले ये सुलह फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहान को अमन और शांति के साथ रहने की तौफीक अता फरमा दे। तमाम जहां भी ये आपसी मामला जंगी खाना जो शुरू हुई है, अल्लाह ताला इस तमाम को भी खत्म फरमा दे, क्योंकि जंग आखिरी ऑप्शन होता है, आखिरी एक हथियार होता है कि जिसके बगैर फिर काम ही नहीं चलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान मुल्क के पहले भी वफादार थे, पहले दिन से वफादार थे, आज दिन तक वफादार और आखिरी दिन तक वफादार रहेंगे, आखिरी दिन तक वफादार रहेंगे। हमारे मुल्क प्रेमी पर, हमारे इस देश प्रेम पर कभी भी मत कोई शक करे, मत उसको करना चाहिए। हमसे सबूत ना मांगा जाए, हमारे पहले के इतिहास को देखा जाए, हमारे पहले कैरेक्टर को देखा जाए, हमारे पहले देश के लिए कुर्बानियों को देखा जाए, फिर उसे पता चल जाएगा कि वाकई मुसलमान देश प्रेमी है या नहीं है। तो ये हमारा इस्लाम हमें दर्ज देता है
کہ دشمن سے لڑائی اور مقابلے کی آرزو نہیں کرنی، لیکن اگر ہو ہی جائے تو پھر پیٹھ بھی نہیں دکھانی، اپنا بچا کر کے کچھ نہیں رکھنا ہے، سب کچھ ملک و ملت کے لیے حاصل کر دینا ہے۔ یہ اسلام کا درس ہے۔ ایک اور تیسری حدیث پاک کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے میرا آقا مولا نے بڑی ساری میرے کو نصیحتیں فرمائی، حضور نے بہت کچھ میرے کو واضح و نصیحت آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک نصیحت خاص طور سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ تقریباً 10-11 نصیحتیں جو آپ کو اسپیشلی فرمائی، آپ ارشاد فرماتے حضور نے ان میں سے میرے لیے ایک یہ ارشاد فرمایا کہ معاذ یاد رکھنا، میدان جنگ میں جب عین لڑائی کا وقت چل رہا ہو پیٹھ دکھا کر کے نہیں بھاگنا ہے۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ جَمِيعًا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہ سارے کے سارے ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اکیلا بھی بچ جائے، آقا ارشاد فرماتے پھر بھی اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹانے۔ الحمدللہ ہم کو ان کلام کو ماننے والے ہیں، یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، ہم نے یہ سبق پڑھا ہے، یہ پاٹھ ہم نے پڑھا ہے، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ وہ کون ہوتے جو ہم سے دیش پریمی کا ثبوت مانگتے ہیں؟ ان کے پاس اس جیسا کلام ہو، ان جیسے انمول وچن ہو، ان جیسی باتیں ان کے پاس ہوں تو پیش کریں۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ 1400 سال پہلے میرا آقا مولا ہمیں یہ درس دے کے چلے گئے، یہ پاٹھ پڑھاتے چلے گئے، یہ سبق دے کے چلے گئے کہ اگر ملک اور ملت کی خاطر اگر قربانی دینے کی باری آئے، تمام بھی شہید ہو جائے، تنہا تنہا تو اکیلا اگر کھڑا رہ جائے، آقا ارشاد فرماتے خون کے آخری قطرے تک تجھے بھی یہاں لڑنا ہے، آخری قطرے تک تیرے کو اپنے ملک و ملت کی حفاظت کرنی ہے، سرحد کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن مقدس کے 4 پارے کی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس کا بھی یہی مفہوم بنتا ہے۔ جو میں نے حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کی وہ اس تمام قرآن مقدس کی آیت کی تفسیر ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، 3 باتیں رب نے ارشاد فرمائی، اے ایمان والو صبر کرو۔ سب سے پہلا حکم نامہ جو رب نے جاری فرمایا صبر کرو۔ صبر کا کیوں حکم دیا گیا؟ صبر کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے وقت میں صبر سے ملے گا کیا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ رب نے فرمایا صبر کا حکم اس واسطے تمہیں دیا گیا اس لیے کہ صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ رب کی مدد اور رحمت آتی ہے، صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سپورٹ ہوتا ہے، اس کی حمایت ہوتی ہے، اس کی نصرت، اس کی اعانت آتی ہے۔ اس واسطے سب سے پہلے رب نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو صبر کرو، صبر سے کام لو، ناصبری کا مظاہرہ مت کرو، شکوے شکایت مت کرو، بزدلی کا شکار مت ہو، صبر سے کام لو۔ آگے رب نے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وصابروا، اور صبر کرنے میں دشمن سے آگے رہو، دشمن سے صبر کرنے میں ہمیشہ ایک قدم آگے رہو۔ وہ اگر اتنا برداشت کرتا ہے تو تم اس سے زیادہ ایک قدم آگے برداشت کرو، یہ رب کا فرمان ہے، قرآن مقدس کی تعلیم۔ آگے رب نے 3 نمبر پر ارشاد فرمایا ورابطوا، اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو۔ یہ قرآن ہمیں درس دے رہا ہے، یہ وہی قرآن ہے کہ جس کے بارے میں کچھ لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ قرآن مقدس مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے وہ سکھاتا ہے، آتنکواد کا درس دیتا ہے، مسلمانوں کو دوسروں کے خلاف اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ ان اندھوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے، یہ وہی قرآن ہے جو ہمیں یہ بھی سبق دے رہا ہے۔ تم کہتے ہو کہ قرآن یہ درس دیتا ہے، قرآن یہ بات پڑھاتا ہے، قرآن یہ تعلیم دیتا ہے، تم نے یہ تعلیم نہیں پڑھی قرآن مجید کی کہ اگر سچویشن یہ آ جائے، دشمن سے مقابلہ ہو جائے، دشمن سے برابری کے سطح پر ٹکر ہو جائے تو قرآن فرماتا ہے کہ اپنے ملک و ملت کی سرحدوں کی حفاظت کرو، اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے، آل اولاد کی قربانی دینی پڑے، خود اپنے تن من دھن کی بازی لگانی پڑے، تو قرآن فرماتا ہے پھر بھی حفاظت کرو، پھر بھی اپنے ملک کی حفاظت کرو۔ یہ قرآن ہے جو یہ پاٹھ پڑھا رہا ہے، یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں یہ سبق دے رہا ہے۔ جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن کی تعلیمات کو صحیح سمجھا نہیں، 2-4 باتیں ادھر سے ادھارت کی طور پہ لے کر کے نقل کر کے ایسے ہی واہیات لوگوں سے باتیں سن کر کے کبھی قرآن مقدس کے اوپر کیچڑ اچھالتے، کبھی اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالتے، کبھی میرا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیچڑ اچھالتے۔ ابھی نیا تازہ ایک میں واقعہ آپ کو سنا دوں۔ سچویشن جو ہے میرے آپ کے سامنے، پورے دیش واسیوں کے سامنے جو ہے بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے تمام ملک کی۔ اس کے باوجود بھی کچھ ایسے دیش کے اندر موجود دیش کو نقصان دینے والے اس قدر بیوقوف اور اس قدر احمقانہ حرکت کر رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا ایک لکھا ہوا پوسٹر جس کو پاکستانی فلیگ کا نام دے کر کے
انہیں اتنی ہوش نہیں کہ پاکستانی فلیگ کا اس کا سمبل کیا ہے اور کلمہ طیبہ کا سمبل کیا ہے۔ انہوں نے ایک کلمہ طیبہ کا لکھا ہوا پوسٹر، یہ الہ آباد کی ابھی کی تازہ گھٹنا ہے، 1-2 روز کے بیچ کی بات ہے، کلمہ طیبہ کے بے شمار انہوں نے فلیگز وہ تیار کیے ہیں، پوسٹر تیار کیے اور ان کو پھر سڑک پر ڈال کر کے پھر ان کے اوپر سے لوگوں کو گزارا جا رہا ہے، پھر اس کے اوپر سے لوگوں کو گزارا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ملک دشمنوں سے مقابلے کے لیے تلا ہوا ہے، دوسری طرف ملک کے اندر یہ دہشت گردی اس طریقے کا ایک آتنکوادی حرکت ہے۔ یہ ملک کے دشمن نہیں تو اور کون ہے؟ ملک کے سب سے بڑے غدار تو یہ لوگ ہیں کہ اس وقت میں بھی ملک کو 2 فاروں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، 2 گٹوں میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے، دیش کے وفادار ہیں، وفادار رہیں گے، دیش کے وفادار ہیں، وفادار رہیں گے۔ ہم سے کبھی بھی نہ غداری ہوئی ہے، نہ الحمدللہ ہمارے خون کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ہمارے خون کے اندر دور دور تک ایسے جراثیم موجود نہیں، ایسے کیٹانو موجود نہیں جو لوگ ہمارے اوپر یہ جرم تھوپتے ہیں۔ الحمدللہ ہم دیش کے بڑے ہت میں ہیں، بڑے دیش سے پریم کرتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، اور ہم اپنی دیش پریمی کا ثبوت یہاں تمہارے سامنے نہیں، بارڈروں پر دیتے ہیں، سیماؤں پر دیتے ہیں، وقت پڑتا ہے فضاؤں کے اندر دیتے ہیں، وقت پڑتا ہے سمندروں کے اندر دیتے ہیں، وقت پڑتا ہے تو زمین پر دیتے ہیں۔ تمہارے جیسا یہ کوئی ثبوت ہے دیش پریمی کا کہ ایک ہمارے کلمہ طیبہ میرے اسلام کا اس طریقے سے اپمان کیا جائے، اس طریقے سے ایک الگ آڑ لے کر کے ہمارے اسلام کو اور میرے کلمہ طیبہ کی پامالی کی جائے، بیعت بھی کی جائے؟ میں وطن عزیز کی حکومت کو اپنے ذریعے سے جتنی میری اوقات اور میری لیول میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمارے کلمہ طیبہ کے ساتھ، ہمارے دین اسلام کے ساتھ اس طریقے کا کھلواڑ جو بھی کر رہے ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور جلد سے جلد ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ ملک کے ہت میں ہرگز نہیں، یہ ملک کے مفاد میں بالکل نہیں، بلکہ یہ ملک کو توڑنے کی سازش ہے، یہ ملک کو برباد کرنے کی سازش ہے اور ایک ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی سازش ہے۔ یاد رکھیے گا، دشمن سے جیت بڑی آسان ہے، سرحدوں پر لڑنا یہ آسان ہے، لیکن خانہ جنگی گرہ یدھ یہ اس سے بہت زیادہ کٹھن اور مشکل ہے۔ گرہ یدھ کو سماپت کرنا، اس کو ختم کرنا، آپسی صلح کرنا، یہ سیماؤں والی جنگ سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے۔ اور یہ لوگ ایسے جو لوگ جو ملک کے بالکل مفاد میں نہیں، ملک کے بالکل فائدے میں نہیں، وہ لوگ یہی چاہ رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو بدنام کر کے، اسلام کو بدنام کر کے ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، حکومت کو ان لوگوں پر لگام کسنی چاہیے، حکومت کو ایسے لوگوں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہیے۔ تو الحمدللہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمان ہمیشہ جس ملک میں بھی رہتا ہے، جس ملک سے بھی اس کی وابستگی ہے، تعلق ہے، اس کا پورا پورا وفادار ہے، کیونکہ اس نے اسلام میں پڑھا ہی ہے، اس نے قرآن مقدس کی تعلیم میں یہ پڑھا ہے، اس نے احادیث مبارکہ کے مطالعے کے اندر یہ پایا ہے کہ جس ملک میں رہو اس سے محبت اور پیار کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے اپنا دیش، اپنا وطن، اپنی دھرتی، اپنی مٹی، ہماری جان، مال، آل اولاد سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔